السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نئی زندگی میں آج پھر حاضر ہوں، اور ہماری زندگی کی جو گفتگو چل رہی ہے وہ ایک اور زندگی جو کہ آپ جانتے ہیں، روح کی زندگی اور بدن کی زندگی اور معاشرے کی زندگی، جس پہ ہم کافی دنوں سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، کافی سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور لوگوں سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ بھائی صرف روح کی زندگی جی لو، بدن کی زندگی اور معاشرے کی زندگی جو ہے یہ ختم ہو جانی ہے، یہ آپ کے ساتھ زیادہ دیر نہیں ٹھہرنی۔ اور اس پر ہم نے بہت ساری گفتگو کی ہیں، بہت لوگوں سے ہر لحاظ سے ہر طریقے سے ہم نے لوگوں کو بتایا کہ کیا ہماری گفتگو ہے اور کیا اس کے پہلو ہیں، کس طرح سے۔ دیکھیں، دنیا کی جو زندگی ہے وہ آپ کی آنن فانن ہے، ختم ہو جانی ہے، اور یہ یہیں رہ جانی ہے، آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانی اس نے یہیں کہیں ٹھہر جانا ہے۔ جو روح کی زندگی وہ آپ کے ساتھ جائے گی، جب آپ اس دنیا سے جائیں گے، جو آپ کی روح کی زندگی ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گی، آپ کے اعمال کے ساتھ، وہ آپ کے اعمال ہیں، سمجھے ہیں، وہ آپ کے ساتھ لپٹ کے اوپر چلی جائے گی۔ اس میں ہم نے بہت لوگوں کے ساتھ گفتگو کری۔ آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اس کے پہ ہم نے بہت ہی خوبصورت عالم کو بلایا ہے، مولانا احمد عباس صاحب، جو کہ لوٹن امام بارگاہ ہے ایک ہمارا یہاں پر UK کے اندر مسجد علی، اس کے ریزیڈنس عالم ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الحمدللہ بہت خوبصورت مجلس پڑھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے اوپر انہوں نے۔ آج ہم نے مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب پلیز تھوڑا سا ٹائم دیں ہمیں، اور کیونکہ روح کی زندگی پہ بات کرنی ہے، آغا صاحب کے اوپر ہم نے ٹائم نکال کے لیا، اور ماشاءاللہ ان کی جو باتیں ہیں بہت حسین اور بہت خوبصورت۔ تو آغا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اب آپ بتائیے آغا صاحب کیا کہتے ہیں آپ، یہ روح کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، انسان کو کیا کرنا چاہیے روح کی زندگی کے لیے، اور کس طرح اس کے اوپر عمل کرے وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا مزرۃ الآخرہ۔ رسالت مآب کی ایک خوبصورت حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی اس دنیا میں آپ بیج بو رہے ہیں، اور اس کا جو حقیقی پھل ہے، اگرچہ اس پھل کی ایک شکل یہاں بھی انسان حاصل کرے گا، لیکن اس کا جو حقیقی پھل ہے وہ اس دنیا کی زندگی سے ظاہراً اختتام ہے۔ لیکن اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس سے پیچھے ہماری کیا صورتحال ہے، کیونکہ اگر ہم اس سے پیچھے دیکھیں تو فقط یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ اگر میں اس کے لیے ملا رومی کی مثنوی سے ایک مثال آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں موت سے کیوں ڈروں، کہ میری ہر موت نے مجھے ایک نئی زندگی سے متعارف کرایا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیج جب زمین کے اندر جاتا ہے تو ظاہراً اس کی موت ہو گئی ہے، وہ زمین میں دفن ہو گیا، لیکن زمین کے اندر اس کا سینہ پھٹتا ہے، اور اس سینے کے اندر سے ایک کونپل پھوٹتی ہے جو بعد میں ایک تناور درخت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر اس درخت کے اوپر مثال کے طور پر سیب لگتا ہے، اور وہ سیب اس کے بعد اپنے درخت سے جگہ چھوڑتا ہے۔ سو دوسرے معنوں میں بیج جب مردہ ہوا تو درخت وجود میں آیا، درخت جب مردہ ہوا تو سیب وجود میں آیا، اور سیب جب کسی انسان کے ہاتھ میں گیا اور ایک مرد کی غذا کی صورت میں وہ تبدیل ہوا، تو غذا کی صورت میں اس نے اس کو چبایا، وہاں اس کی موت ہوئی، لیکن وہ ایک نطفے کی شکل میں قرار پایا۔ اب یہ نطفہ جو اس انسان میں موجود تھا، اس کے ذریعے سے ایک دوسرے انسان میں منتقل ہو کر ایک نئی زندگی شکم مادر کے تحت اس نے قرار پائی، اور پھر اب شکم مادر سے جب اس نے موت پائی ہے تو وہ اس دنیا میں زندہ ہوا ہے، اب اس دنیا میں ہم موجود ہیں۔ ایک شخص امام صادق کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ موت کیا ہے۔ امام نے کہا کہ موت کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی مولا رومی والی بات۔ مولا رومی نے بھی ظاہر ہے کہ معصومین سے اخذ کی ہے، کہا کہ انسان نے کبھی موت نہیں پائی، بلکہ موت اس کو انتقال کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تم اس سے پہلے بھی کئی دفعہ مر چکے ہو۔ پھر امام نے یہ ساری تفصیل بتانے کے بعد یہ کہا کہ جس طرح سے شکم مادر کے مقابلے میں یہ دنیا ایک بہت بڑی جگہ ہے، اسی طرح سے جب اس دنیا سے تم انتقال کرو گے تو جو آگے والی دنیا ہے اس کے مقابلے میں یہ تمہاری موجودہ دنیا ایک شکم مادر سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ سو اس لیے ہماری جو کیپیسٹی ہے، کیپیسٹی بہت بڑی ہے، اور ایز اے ہیومن بینگ ہماری کیپیسٹی جو ہے اس کو اگر ایک آیت میں بیان کیا جائے تو وہ ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، کہ خدا بند متعال سے ہماری ابتدا ہے، اور پرفیکشن کے بعد خدا بند متعال تک ہماری انتہا ہے۔ اب خدا کی ابتدا نہیں ہے تو ہماری ابتدا بھی نہیں ہے۔
اب خدا کی انتہا نہیں ہے تو ہماری انتہا بھی نہیں، یہ سفر جاری رہے گا، اور یہ سفر ایک ریلم سے دوسرے ریلم میں جانا ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانا، جس کو ہم اپنے الفاظ کے اندر موت کہتے ہیں، لیکن یہ حقیقی زندگی ہے، اور حرکت کا نام زندگی، اور حرکت ہر آن چلتے رہنے کا نام ہے۔ یہاں سے ہم حرکت کر کے برزخ میں جائیں گے۔ ملا رومی فرماتے ہیں، ایک بیج سے اگر میں مثال دے کر اس آخری جملے پہ آ جاؤں، کہ ایک بیج نے موت پائی، اس کے اندر سے ایک درخت پھوٹا، درخت نے موت پائی، پھل دیا، پھل نے موت پائی، ایک انسان کی غذا بنا، غذا نے موت پائی، اور وہاں سے وہ نطفے میں تبدیل ہوا، نطفے نے موت پائی اور رحم مادر میں قرار پایا، اور رحم مادر سے وہ بچے کی شکل میں اس دنیا میں آیا۔ یہاں سے موت پائی تو برزخ میں جائے گا، وہاں سے موت پا کر وہ جائے گا تو قیامت کے دن میں جائے گا، اور محشر کے میدان میں جائے گا، اور وہاں سے موت پانے کے بعد جنت یا جہنم ٹھکانا ہے، اور اس کے بعد بھی یہ موت کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ انسان کا سفر اس خدائے مطلق تک ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے انسان کی جو زندگی حقیقی ہے، اور یہ حقیقی روح کے ساتھ جو پائی جاتی ہے، اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ شروع تو ایک نطفے سے ہوتی ہے، لیکن اس کا اختتام سوائے خداوند متعال کی ذات کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت خوبصورت۔ اب آپ نے دیکھ لیا کیا تھی ہماری روح کی زندگی، اس پہ کیا ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور کیا اس کے مطلب نکلتے جا رہے ہیں، اور کہاں تک ہم چلے گئے، کہاں تک آپ کو ہم نے میسج دے دیا۔ اب بات وہی ہماری ہے کہ ہم سب سے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بھائی سارے لوگ دنیا میں جہاں جہاں لوگ رہ رہے ہیں، خدا را آپ لوگ روح کی زندگی جی لیں، بدن کی زندگی اور معاشرے کی زندگی نہ جائیں۔ معاشرے کی زندگی تو یہی ہے، وہ کیا کر رہا ہے تو میں بھی یہی کروں گا۔ اب وہ حلال کر رہا ہے یا حرام کر رہا ہے، آپ کو اس سے غرض نہیں ہے، صرف آپ اتنا جانتے ہیں کہ بس وہ جو کر رہا ہے وہی میں کروں گا، تو یہ بالکل غلط ہے میرے بھائی۔ اس کو آپ کو دنیائی طور پہ نظر آ رہی ہے، معاشرتی طور پہ آپ کو نظر آتی ہے یہ چیز صحیح ہے، مگر اصل طور پر روح سے پوچھیں تو یہ چیزیں ساری نہیں ہیں۔ روح آپ کی چاہتی ہے کہ آپ متقی پرہیزگار انسان بن جائیں، اور انسان کا خیال رکھے۔ سب سے مین چیز ہے، خدا نے کہا میری ساری عبادتیں کرنے کے بعد، جو میری ساری عبادتیں میں نے تم کو کہیں وہ کرنے کے بعد، اس سے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے انسان کے کام آ جائے۔ یہی سب سے بڑی روح کی زندگی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، زندگی رہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ خدا آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔